چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے چچا کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اور ان کا معاملہ تھوڑا سا ناگوار معاملہ ہو گیا ہے اور وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے اور آج یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا گھر میں. تو آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے؟ کہا پتہ نہیں. آپ نے جا کے مسجد میں دیکھا تو غالباً ایک سائڈ پہ ہو کے بالکل وہ لیٹے ہوئے تھے اور جو چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی غالباً کچھ سرکی ہوئی تھی جسم سے اور مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ مٹی جھاڑنی شروع کر دی اور فرمایا کہ ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ. تو بات میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے گھرانوں میں بھی میاں بیوی میں بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسی لڑائی جھگڑا کرے کہ بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے. ایک موقع پر غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جب انہوں نے کہا تو وہ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے بات سنی اور سن کے آپ نے حضرت علی کی طرفداری کی اور اپنے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اور جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تو حضرت علی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی سائڈ لیں گے، لیکن جب آپ نے حضرت فاطمہ کو سمجھایا تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے چلے آئے تھے، سامنے نہیں آئے تھے، پردے کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے آ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ہی کو سمجھا رہے تھے کہ تم سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، تم سے ایسا ہوا ہوگا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو حضرت علی ایک دم باہر نکل آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی غلطی تھی. تو حضرت فاطمہ بھی کہنے لگی کہ نہیں، غلطی میری تھی، آپ کی نہیں تھی. تو یہ باتیں اسی طریقے سے حل ہوتی ہیں کہ ہر آدمی اپنی غلطی کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی بنایا ہے تو ہم اس کا تقاضا پورا کریں. کہیں آگے پیچھے بات معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو درست کرنے کی فکر کریں، نہ یہ کہ خراب کرنے کی. اور ہر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی میرا درجہ بڑا ہے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. درجہ تو اللہ ہی کی نظر میں کوئی نہیں جانتا کس کو اللہ نے کتنا اونچا اور بلند مقام دیا ہے. بعض اوقات بعض خواتین اتنی نیک ہوتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، بعض اوقات بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا درجہ اللہ کی نظر میں، لیکن اس کا پتہ تو آخرت میں بھی چلے گا. کم از کم دنیا میں تو ہر آدمی اپنے سے بہتر سمجھے دوسرے کو، اور جب اپنے سے بہتر سمجھے گا تو انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. خرابی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آدمی جو ہے وہ اپنی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے اور سمجھے کہ بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے ویسے ہی ہوگا اور اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لے. تو ایسا نہ کرے، تھوڑی سی لچک رکھنی چاہیے تاکہ معاملات صحیح ہوں اور گھریلو معاملات صحیح طریقے میں صحیح انداز میں چلتے رہیں. آج کل گھروں میں لڑائی جھگڑے ساسوں میں، بہوؤں میں، نندوں میں، بھاؤجوں میں یہ ہوتے رہتے ہیں. اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ دونوں جانب سے معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کبھی ساس اپنی بہو کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آ جائے، کبھی بہو اپنی ساس کے لیے، اپنی نندوں کے لیے جو ہے وہ کوئی تحفہ چھوٹا موٹا سے لے کے آ جائے کہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے بھائی، تاکہ خوش ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہدیہ لیا کرو ایک دوسرے کو. حدیث میں بھی آتا ہے تحادو تحابو، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے یہ. اس لیے اپنے گھروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لڑائی کی آماجگاہ نہ بنے اور شر و فتنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اپنے گھروں میں اس طرح سے زندگی گزاریں. یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اور ساری بات یہی، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چونکہ ہم نہیں چلتے، نتیجتاً ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول ظلم نہیں کرتے کسی پر. جب ظلم نہیں کرتے تو انشاءاللہ جو تعلیم ہے ان کی وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف پر، رحم و کرم پر مبنی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. کبھی اگر شوہر ناراض ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے خواتین کو اور پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے. سب سے بڑی خرابی عورتوں میں زبان کی تیزی کی. جب زبان تیز ہوتی ہے تو پھر شوہر کو بھی غصہ آ جاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد زبان سے ایسی نکل جاتی ہے جو گھر کے اختتام کو پہنچ جاتا ہے گھر. تو اس لیے زبان نہیں چلانی چاہیے. شوہر اگر غصے میں ہو تو چپ کر کے اس کی بات سن لے. سننے کے بعد جب اس کا موڈ اچھا ہو تو بتائے کہ بھی آپ نے فلاں وقت جو ہے وہ بات
جو کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، مناسب نہیں تھی، آپ کو اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے تو مطلب اس کے بعد میں بات کر لے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر اس وقت جواب دیں گی تو وہ اگر غلط کہہ رہا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوگا کہ میں غلط ہوں، لیکن تب بھی انا کا بھوت ایسا سوار ہوگا اس وقت اس کے دماغ پر کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق بات کہنے کی، کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.